अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के कौमी इदारे शुमारियात के मुताबिक 2026 के पहले 6 माह के दौरान मुकर्ररा हुजूम से बड़े सनती इदारे के मजमूई मुनाफे में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 18.7% इजाफा हुआ। इन इदारों का मजमूई मुनाफा जनवरी से जून के दौरान तकरीबन 3.95 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गया। चीन के कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक 2026 के पहले 6 माह के दौरान मुकर्ररा हजम से बड़े सनती इदारों के मजमूई मुनाफे में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 18.7% इजाफा हुआ। इन इदारों का मजमूई मुनाफा जनवरी से जून के दौरान तकरीबन 3.95 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गया। इस अरसे में सनती इदारों की आमदनी में भी 6.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदादो शुमार के मुताबिक सनती पैदावार में मुसलसल इजाफा और सनती मसनूआत की कीमतों में बेहतरी ने कारोबारी कारकर्दगी को सहारा दिया। मसनूई ज़हानत के मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल और कंप्यूटिंग की बढ़ती हुई तलब ने इलेक्ट्रॉनिक सनत को भी नई रफ्तार दी। 2026 की पहली छमाही में इस शोबे के मुनाफे में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 96.9% का नुमाया इजाफा हुआ। चीन के शेंजी बाओआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पे मौसम गर्मा में भी कार्गो तैयारों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इन तैयारों से मसनूई ज़हानत से मुतालिक सॉलिड स्टेट ड्राइवर, जदीद चिप्स और ऑप्टिकल मॉड्यूल समेत आला कदर की मसनूआत दुनिया भर के लिए रवाना की जा रही है। चीन के शेंज़ेन बाओआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मौसम गर्मा में भी कार्गो तैयारों की आमदोरफ्त जारी है। इन तैयारों में मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, जदीद चिप्स और ऑप्टिकल मॉड्यूल समेत आला कदर की मसनूआत दुनिया भर के लिए रवाना की जा रही हैं। रवां साल की पहली छमाही में चीन में मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक मसनूआत की तरसील गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा हो गई, जबकि मुल्क में रोजाना औसतन 1.5 अरब से जायद इंटीग्रेटेड सर्किट्स तैयार किए गए। चीन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी भी बढ़ा रहा है। मरकजी हुकूमत के साइंस और टेक्नोलॉजी बजट के पहली बार 400 अरब युआन से तजावुज करने की तवक्को है, जबकि बुनियादी तहकीक के लिए मुख्तस बजट में 180% से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। जदीद सनतों में तजारती खलाई टेक्नोलॉजी भी तेजी से तरक्की कर रही है। चीन ने रवां माह लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के पहले मरहले को समुंदर में जाल के जरिए कामयाबी से वापस हासिल किया, जो दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट टेक्नोलॉजी में दुनिया की पहली कामयाबी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी अब बैटरी और सेमीकंडक्टर की पैदावार में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह मसनूई ज़हानत से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सनत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन में 230 से जायद कंपनियां 400 से जायद मॉडल्स तैयार कर चुकी हैं, जबकि सालाना पैदावार 1 लाख यूनिट से तजावुज करने की तवक्को है। चीन के कौमी तवानाई इंतजामिया ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट्स के लिए नया कीमती अशारिया मुतारिफ करवाया है। यह अशारिया हवा, शमसी तवानाई और बायोमास जैसे काबिल तजदीद ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की मार्केट की सूरत हाल को बेहतर तौर पर जाहिर करेगा। चीन के कौमी तवानाई इंतजामिया ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट्स के लिए नया इशारिया मुतारिफ करा दिया है। ये इशारिया हवा, शमसी तवानाई और बायोमास जैसे काबिल तजदीद ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की मार्केट की सूरत हाल को बेहतर तौर पर जाहिर करेगा। जनवरी 2025 को बुनियादी मुद्दत करार देते हुए इशारिये को 100 पॉइंट्स पर मुकर्रर किया गया था। कौमी तवानाई इंतजामिया के मुताबिक जून 2026 में ये इशारिया 181 पॉइंट्स तक पहुँच गया, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 23.2% ज़्यादा है। हुकाम के मुताबिक इशारिया हर माह बाकायदगी से जारी किया जाएगा, जिससे ग्रीन पावर मार्केट में शफाफियत बढ़ेगी और बिजली की तलब और रसद के दरमियान बेहतर मुताबिकत पैदा करने में मदद मिलेगी। चीन ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट्स का निज़ाम 2017 में आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया था, जबकि दिसंबर 2023 में सर्टिफिकेट्स का पहला मरहला जारी किया गया। ताज़ा इदादो शुमार के मुताबिक जून में चीन की कौमी तवानाई इंतजामिया ने 37 करोड़ 30 लाख ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट्स जारी किए, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई से बिजली पैदा करने वाले 12,40,000 से ज़ायद मंसूबे शामिल थे। चीन के मशरकी सूबे ज़ेजियांग के दारुल हुकूमत यांगजो में 34वीं कौमी किताब मेले का आगाज हो गया।
4 روزہ میلے میں ملک بھر سے 1000 سے زائد نمائش کنندگان نے شرکت کی، جبکہ تقریباً 10 لاکھ کتابیں آن لائن اور نمائش گاہوں پر قاری کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ چین کے مشرقی صوبے زیجیانگ کے دارالحکومت ہانگزو میں 34ویں قومی کتاب میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 4 روزہ میلے میں ملک بھر سے 1000 سے زائد نمائش کنندگان شریک ہیں، جبکہ 10 لاکھ کتابیں آن لائن اور نمائش گاہوں پر قارئین کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ میلے کے دوران قارئین کی کانفرنس، نئی کتابوں کی رونمائی اور مختلف مطالعاتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ کتاب پڑھنے اور خریدنے کے روایتی تجربے کو مزید متنوع اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ منتظمین کے مطابق رواں سال کاغذی کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مطالعہ، آڈیو ویژول مواد اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ثقافتی تجربات بھی میلے کا حصہ ہیں۔ مرکزی مقام پر 9 موضوعاتی نمائشیں بھی سجائی گئی ہیں، جن میں ثقافتی ورثے، اعلیٰ معیار کی اشاعتوں اور اشاعتی صنعت میں جدید رجحانات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان کے دارالحکومت چنگدو میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں APEC اعلیٰ سطحی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان کے دارالحکومت چنگدو میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں APEC اعلیٰ سطحی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ جامع اور قابل رسائی مصنوعی ذہانت کی ترقی کے موضوع پر ہونے والے اس فورم میں ایشیا پیسیفک خطے کے مختلف ممالک کے حکومتی نمائندے، کاروباری شخصیات اور ماہرین نے شرکت کی۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے صرف جدید ٹیکنالوجی کافی نہیں، بلکہ ذمہ دارانہ حکمرانی اور تمام طبقات تک اس کے فوائد کی رسائی بھی ضروری ہے۔ آسیان اقتصادی برادری کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے مطابق چین نے مصنوعی ذہانت کو حکومتی خدمات سے لے کر زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں تک وسیع پیمانے پر استعمال کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ میزبان شہر چنگدو میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ترقی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ 2025 میں شہر کی بنیادی مصنوعی ذہانت کی صنعت کی مالیت 150 ارب یوان سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس شعبے سے وابستہ اداروں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جدید نظام مٹی کی صورتحال، فصلوں کی نشوونما اور موسم سے متعلق معلومات جمع کر کے مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کا تجزیہ کرتا ہے اور کسانوں کو کیڑوں پر قابو پانے اور فصلوں کی بہتر نگہداشت کے لیے تجاویز فراہم کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 48ویں اجلاس کے دوران یونیسکو نے چین کے جنگ زدہ جن کے روایتی چینی مٹی کے برتنوں کی صنعت کے آثار کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس شمولیت کے بعد چین میں عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات کی تعداد 61 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 48ویں اجلاس کے دوران یونیسکو نے چین کے جنگدے زن کے روایتی چینی مٹی کے برتنوں کی صنعت کے آثار کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس شمولیت کے بعد چین میں عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات کی تعداد 61 ہو گئی ہے۔ مشرقی چین کے صوبے جیانگشی میں واقع جنگدے زن میں 10ویں سے 19ویں صدی کے دوران چینی مٹی کے برتنوں کی ایک مکمل صنعتی اور دستکاری کا نظام پروان چڑھا۔ یہاں تیار ہونے والے اعلیٰ معیار کے چینی مٹی کے برتن دنیا بھر میں مقبول ہوئے اور چینی ثقافت اور فن کا ایک اہم نشان بن گئے۔ عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے مطابق یہ مقامات چین میں چینی مٹی کے برتن بنانے کی ٹیکنالوجی، فن اور صنعت کی جدت پسندی ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔ کمیٹی نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ جنگدے زن کی چینی مٹی کی صنعت نے دنیا بھر میں سیرامکس کی ترقی اور مختلف تہذیبوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور باہمی سیکھنے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ چین میں اس موسم گرما میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے اور سال کی پہلی شش ماہی کے دوران بیرون ملک سے چین آنے والے مسافروں کی تعداد 2,29,10,000 رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 20.4% زائد ہے۔ رواں موسم گرما میں چین میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ سال کی پہلی شش ماہی کے دوران بیرون ملک سے چین آنے والے مسافروں کی تعداد 2,29,10,000 رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 20.4% زیادہ ہے۔ ان میں سے 1,78,20,000 افراد ویزا فری سہولت کے ذریعے چین داخل ہوئے، جس میں سالانہ بنیاد پر 30.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر کے باعث بہت سے سیاح چین کے ٹھنڈے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے
یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ چین کے مختلف علاقوں میں بلند پہاڑ، گھنے جنگلات اور ساحلی شہر سیاحوں کو گرمی سے راحت فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلمی مقامات بھی غیر ملکی سیاحوں کو چین کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ فلم ڈیئر یو کی مقبولیت کے بعد جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے سیاح فلم کی عکس بندی کے مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ سیاحت کے ساتھ خریداری بھی غیر ملکی سیاحوں کی چین آمد کی ایک بڑی وجہ بن چکی ہے۔ شنزن کے ہواچیانگ بے الیکٹرانکس بازار میں غیر ملکی سیاح جدید آلات، ثقافتی مصنوعات اور جدید کھلونوں کی خریداری میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ چین میں ادائیگی کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور ٹیکس واپسی کی سہولت بہتر ہونے سے غیر ملکی سیاحوں کے لیے خریداری کا تجربہ مزید آسان ہو گیا ہے۔ بیجنگ کے ٹونگزو ضلع میں عظیم نہر کے کنارے میں منعقد ہونے والے ایک منفرد کانسرٹ نے موسیقی کو ثقافتی رابطے کا ذریعہ بنایا۔ رنگ برنگی روشنیوں سے سجی کشتیوں پر مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بیجنگ کے ٹونگزو ضلع میں عظیم نہر کے کنارے منعقد ہونے والے ایک منفرد کانسرٹ نے موسیقی کو ثقافتی رابطے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رنگ برنگی روشنیوں سے سجی کشتیوں پر مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ دریا کنارے 10,000 سے زائد افراد نے اس خوبصورت منظر کا لطف اٹھایا۔ فنکاروں میں سیشلز، بلغاریہ اور روس کے پیشہ ور گروپ سمیت چین کے معروف گلوکاری گروپس بھی شامل تھے۔ موسیقی کی عالمی زبان نے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کو ایک ہی سٹیج پر جمع کیا، جہاں مختلف زبانوں اور انداز میں پیش کیے جانے والے نغموں نے ثقافتی تنوع کو اجاگر کیا۔ غیر ملکی فنکاروں نے نہ صرف اپنے ملک کی موسیقی پیش کی، بلکہ اپنے وطن کے خوبصورت مناظر کی تصویر بھی وہ ساتھ لائے تھے، تاکہ چینی ناظرین کو اپنی ثقافت اور سرزمین سے قریب سے روشناس کرا سکیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہ کنسرٹ ٹونگزو میں ثقافتی سیاحت کے فروغ کے لیے شروع کیے گئے سپر ویکنڈ پروگرام کا حصہ ہے۔ چین کے شہر ایوو نے نہ صرف تجارت کو فروغ دیا بلکہ دیہی علاقوں کی ترقی اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے بھی نئی راہیں کھولی ہیں، کہ جس کی بہترین مثال یہ گاؤں ہے جس نے وقت کے ساتھ اپنی پیداوار کو مارکیٹ کی طرف سے جوڑا اور ایک مضبوط دیہی صنعت قائم کی۔ چین کے شہر ایوو نے نہ صرف تجارت کو فروغ دیا بلکہ دیہی علاقوں کی ترقی اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے بھی نئی راہیں کھولی، جس کی بہترین مثال یہ گاؤں ہے جس نے وقت کے ساتھ اپنی پیداوار کو مارکیٹ کی طلب سے جوڑا اور ایک مضبوط دیہی صنعت قائم کی۔ آج گاؤں کے رہائشیوں کو بہتر رہائش، بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کی سہولت بھی حاصل ہے۔ 2002 میں صدر شی جن پنگ نے زیجیانگ میں کام کے دوران اس گاؤں کا دورہ کیا اور کم آمدنی والے خاندانوں کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشحال معاشرے کی تعمیر کے سفر میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت ایوو نے شہری اور دیہی علاقوں کی مشترکہ ترقی کا منصوبہ شروع کیا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شہر نے دیہات میں بنیادی ڈھانچے، عوامی خدمات اور ماحول کی بہتری پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ ہر سال شہر کے 800 دیہات کی ترقی کے لیے 20 کروڑ یوان مختص کیے جاتے ہیں۔ ایوو کی ترقی کا فائدہ صرف مقامی آبادی تک محدود نہیں، شہر کی عالمی منڈی ملک بھر کے 110 صنعتی کلسٹرز کو جوڑتی ہے، جن میں 21 لاکھ سے زائد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے شامل ہیں اور تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ صنعتی کارکن اس نظام سے وابستہ ہیں۔ چین کے دریائے یانگسی پر چلنے والے جہازوں کے لیے ڈرون ڈیلیوری نے روزمرہ زندگی میں ایک نئی سہولت متعارف کروائی ہے۔ اب جہاز کے عملے کو مخصوص بندرگاہ یا لنگر انداز ہونے کی جگہ تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ چلتے ہوئے جہاز پر بھی اپنی پسند کا کھانا اور دیگر ضروری سامان منگوا سکتے ہیں۔ چین کے دریائے یانگسی پر چلنے والے جہازوں کے لیے ڈرون ڈیلیوری نے روزمرہ زندگی میں ایک نئی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ اب جہاز کے عملے کو مخصوص بندرگاہ یا لنگر انداز ہونے کی جگہ تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ چلتے ہوئے جہاز پر بھی اپنی پسند کا کھانا اور دیگر ضروری سامان منگوا سکتے ہیں۔ یہ ڈرونز فضا میں جہاز کا تعاقب کرتے ہوئے چند ہی منٹ میں آرڈرز بحفاظت ڈیک پر پہنچا سکتے ہیں۔ ماضی میں عملے کو اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے مخصوص مقامات پر رکنا پڑتا تھا، جہاں انتخاب بھی محدود ہوتا تھا۔ اب جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سروس روزانہ تقریباً 300 آرڈرز جہازوں تک پہنچا رہی ہے۔ اس نظام میں ڈرون پر نصب ایک خصوصی بلیک باکس جہاز کی شناخت، اس کی سمت اور رفتار کا تعین کرتا ہے۔ ڈرون جہاز کے ساتھ اسی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے خود کو درست مقام پر رکھتا ہے اور ایک خصوصی نظام کے ذریعے سامان کو احتیاط سے ڈیک پر اتار دیتا ہے۔ اس سروس کو محفوظ بنانے کے لیے 5G نیٹ ورک، موسم کی لمحہ بہ لمحہ معلومات فراہم کرنے والے نظام اور دریائے فضائی ترسیل کے لیے خصوصی قواعد بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔
صوبے گانگسو میں اچانک آنے والے فلیش فلڈ کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 23 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ شدید بارش کے باعث پیش آیا۔ چین کے صوبے گانسو میں اچانک آنے والے فلیش فلڈ کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 23 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ شدید بارش کے باعث پیش آیا جب ہوئی چوان قصبے کی شوانگشی من وادی میں موجود متعدد افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ حادثے کے فوراً بعد ہنگامی امدادی اداروں، فائر بریگیڈ، طبی ٹیموں اور مقامی حکام نے مشترکہ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اب تک 305 فائر فائٹرز اور 88 امدادی گاڑیوں کی مدد سے 247 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ مسلسل بارش کے باعث امدادی کارروائیوں میں وقفے سے مشکلات پیش آئیں، تاہم بارش تھمتے ہی ٹیموں نے دوبارہ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ڈرونز کی مدد سے سیلاب میں بہہ جانے والی گاڑیوں اور ملبے کے ارد گرد لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا جہاں زیادہ تر افراد ہڈیوں کے فریکچر، گہرے زخموں اور سانس کی تکالیف کا شکار ہیں۔ 4 شدید زخمی مریضوں کو مزید علاج کے لیے صوبائی دارالحکومت کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغیور خود اختیار علاقے کی معیشت نے رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 3.7% اضافے کے ساتھ ترقی کی جبکہ مجموعی اقتصادی پیداوار 1031 ارب یوان سے تجاوز کر گئی۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی معیشت نے رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 3.7% اضافے کے ساتھ ترقی کی جبکہ مجموعی اقتصادی پیداوار 1031 ارب یوان سے تجاوز کر گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں میں مسلسل بہتری دیکھی گئی جبکہ بڑے صنعتی اداروں کی پیداوار میں 7.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خطے کے 40 میں سے 27 اہم صنعتی شعبوں نے مثبت نمو حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق پہلی 6 ماہی کے دوران شہری علاقوں میں 2,75,000 سے زائد نئی ملازمتیں پیدا کی گئیں جو سالانہ ہدف کا تقریباً 72% ہے۔ اسی عرصے میں فی کس قابل تصرف آمدنی بڑھ کر 13,867 یوان تک پہنچ گئی جبکہ دیہی آبادی کی آمدنی میں اضافہ شہری آبادی کی آمدنی کے مقابلے میں زیادہ ہے جس سے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان آمدنی کا فرق مزید کم ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ، کھپت بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی نے مقامی معیشت کو مزید متحرک بنایا ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغیور خود اختیار علاقے میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران امدادی مشن کے تحت تعینات سرکاری افسران اور ماہرین نے صحت، تعلیم اور صنعت کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران امدادی مشن کے تحت تعینات سرکاری افسران اور ماہرین نے صحت، تعلیم اور صنعت کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2023 سے جاری اس پروگرام کے تحت مرکزی حکومت کے مختلف اداروں سے 600 سے زائد افسران اور ماہرین سنکیانگ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کاشغر کے بلند پہاڑی علاقے میں شنزن سے آنے والی طبی ٹیم نے امراض قلب، بیماریوں کے علاج اور جدید آکسیجن سینٹر قائم کیے جس سے مقامی مریضوں کو معیاری طبی سہولیات میسر آئیں۔ گزشتہ 3 برسوں میں صحت کے شعبے میں 7.5 ارب یوان سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی جبکہ 30,000 سے زیادہ جدید طبی آلات فراہم کیے گئے اور نئے ہسپتالوں کی تعمیر و توسیع بھی عمل میں آئی۔ تعلیم کے شعبے میں بھی 10,000 سے زائد اساتذہ سنکیانگ بھیجے گئے جہاں انہوں نے مصنوعی ذہانت اور ہیومنائڈ روبوٹس جیسی جدید ٹیکنالوجی کو تدریسی عمل کا حصہ بنا کر طلبہ کے لیے سیکھنے کے نئے مواقع پیدا کیے۔ صنعتی تعاون کے ذریعے جدید زراعت، ٹیکسٹائل، کمپیوٹنگ پاور اور نئے میٹیریل کی صنعتوں کو فروغ ملا جبکہ 6,500 سے زائد ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد سے مقامی افراد کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ چین کے سنکیانگ ویغیور خود اختیار علاقے سے نئی سیاحتی ٹرین نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا۔ 12 روزہ یہ سفر تقریباً 4,000 کلومیٹر پر محیط ہے کہ جس کے دوران سیاحتیان شان پہاڑی سلسلے کے دونوں اطراف کے مشہور سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر کریں گے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے سے نئی سیاحتی ٹرین نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ 12 روزہ یہ سفر تقریباً 4,000 کلومیٹر پر محیط ہے جس کے دوران سیاح تیان شاہ پہاڑی سلسلے کے دونوں اطراف واقع مشہور سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر کریں گے۔
ट्रेन का रूट कानास झील और तारीखी शहर काशगर समेत सिंकियांग के अहम सियाहती मकामात को आपस में मिलाता है, जहां मुसाफिर कुदरती हुस्न के साथ साथ मुकामी सकाफत और रिवायात से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इस ट्रेन में आरामदेह कैबिन से आरास्ता 2 और 4 अफराद के लिए खुसूसी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। रवां साल मौसम गर्मा में सयाहत के बढ़ते हुए रुझान के बाइस 28 खुसूसी सयाहती ट्रेनें चलाने का मंसूबा बनाया गया है। रवां साल अब तक 56 सयाहती ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिनके जरिए 17,000 से ज्यादा सयाह सिंकियांग के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर चुके हैं। बहिरा जनूबी चीन में डूबने वाले वियतनामी परचमबरदार जहाज के 2 मजीद अरकान को चीनी इमदादी टीमों ने बहिफाजत समुंदर से निकाल लिया है। चीनी मैरीटाइम हुक्काम के मुताबिक दोनों मल्लाह कई घंटों तक समुंदर में बहते रहे। बहिरा जनूबी चीन में डूबने वाले वियतनामी परचम बरदार जहाज के 2 मजीद अरकान को चीनी इमदादी टीमों ने बाहिफाजत समुंदर से निकाल लिया है। चीनी मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्ला कई घंटों तक समुंदर में बहते रहे, जिन्हें इतवार की रात चीनी कोस्ट गार्ड्स ने मुख्तलिफ औकात में रेस्क्यू किया। इस कामयाब कार्रवाई के बाद चीनी टीमों की जानिब से महफूज निकाले गए अफराद की मजमूई तादाद 47 हो गई है। वियतनामी जहाज नानशाह जजायर के करीब खराब मौसम के बाइस डूब गया था। इस वक्त जहाज में अमले समेत 62 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में चीन ने 6 इमदादी जहाज और 1 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैनात किया, जबकि चीन और वियतनाम ने मुश्तरका तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू कमांड सिस्टम भी कायम कर रखा है, ताकि इमदादी कार्रवाइयां मौसर अंदाज में जारी रह सकें। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए जीएनएन। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। तो चाइना मीडिया ग्रुप की लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में हम बात करेंगे आज खेलते कूदते या भागते दौड़ते और अगर चोट लग जाए तो इसका बचाव और इलाज कैसे करना है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दौड़ते हुए अगर अचानक गिर जाए, घुटना छिर जाए, खून बहने लगे, तो घबराए नहीं, उस्ताद इफ़त हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, उस्ताद इफ़त के क्लासरूम में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि जख्म की देखभाल कैसे की जाती है। ऐसी सूरत में फौरन हमारे जख्म को जरासीम से बाहर करने वाले कमांडो को लाना चाहिए, यानी आउटफर। उसे जख्म पर लगाएं। मुमकिन है थोड़ी से जलन महसूस हो, लेकिन दरअसल ये जरासीम के साथ जबरदस्त जंग लड़ रहा होता है। इसका राज यह है कि ये जरासीम के बैरूनी खोल और अंदरूनी साहत को तबाह कर देता है, जिससे वो अपनी ताकत खो देते हैं। अगर जख्म पर मती या गर्द लगी हो तो पहले क्लीनिंग टीम यानी नमकियाती महलूल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। आयोटोफर के अलावा जरासीम कुश अल्कोहल भी हमारा मददगार है। ये हाथों और सालम जिल्द को जरासीम से बाहर करने के लिए मुनासिब है, लेकिन याद रखें ये दोनों सिर्फ बैरूनी जिल्द के लिए होते हैं, वहीं हरगिज़ बैत में नहीं जाना चाहिए। जिन दिनों के बाद जख्म पर एक सख्त सा हारिश नुमा होल बन जाता है। ये दरअसल जिस्म की खुद बनाई हुई आर्जी हिफाजती दीवार होती है, जिसके नीचे नई जिल्द बन रही होती है। जब नई जिल्द मगमर बन जाएगी तो ये होल खुद ही गिर जाएगा। इस वक्त हरगिज़ उसे छिलना या खुरजना नहीं चाहिए। अगर आप उसे नोच देंगे तो जरासीम दोबारा अंदर दाखिल हो सकते हैं और निशान भी रख सकता है। वजह जख्म की देखभाल के ये छोटे छोटे तरीके याद रखें, ताकि अगर कभी चोट लग जाए तो घबराना न पड़े। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि खेलते और वर्जिश करते वक्त अपनी हिफाजत करें। चाइना मीडिया ग्रुप की लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में हम बात करेंगे कि बज़ाहिर साफ सुथरे नजर आने वाले हाथों पर कितने जरासीम हो सकते हैं और होते हैं, और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव कैसे करना है, आइए जानते हैं।
बच्चों, जरा अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाओ। हम एक फर्क तराश करने का खेल खेलते हैं। बाएं देखें, दाएं देखें। हाथ दो बिल्कुल साफ नजर आते हैं ना, लेकिन अगर हम अपनी सुपर ताकत वाली ऐनक से देखें तो अरे, नाखूनों के नीचे जरासीमों की गोह बीमारी थीम छुपी हुई है और हथेली की लकीरों में वायरस की छोटी फौज छुपी बैठी है। मालूम हुआ है कि हमारे हाथ तो इनके लिए सबसे पसंदीदा सुपर प्लेग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम। उस्तानी इफ़त के क्लासरूम में खुश आमदीद। आज हम करने जा रहे हैं हाथों की बड़ी सफाई। क्या आप जानते हैं कि इन जरासीमों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बिल्कुल दुरुस्त, साबुन का झाग और बहता हुआ पानी। सिर्फ पानी से धोना काफी क्यों नहीं होता? इसलिए कि जरासीम और वायरस के ऊपर देर जैसा रिंकल यानी चिकनाई की देह होती है, जिसे पानी आसानी से नहीं हटा सकता। लेकिन साबुन एक जादुई चाबी की तरह काम करता है, जो इस रिंकल को उतार देता है, इनकी साखत को तोड़ देता है और यूं वो तुम्हारे हाथों से जमते नहीं रह सकते। अब मेरे साथ मिलकर 7 मरहल वाला हाथ धोने का तरीका शुरू करें। पहला मरहला, दोनों हथेलियां आपस में लेकर कर झाग बनाएं। दूसरा मरहला, हथेली से हाथ की बुश्त को साफ करें। तीसरा मरहला, उंगलियों को आपस में घसाकर उंगलियों के दरमियान सफाई करें। चौथा मरहला, उंगलियों को मोड़कर जोड़ों को अच्छी तरह धोएं। पांचवा मरहला, अंगूठे को बगरकर गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। छठा मरहला, उंगलियों के सरों को हथेली पर घूमते हुए धोएं। और आखिर में कलाइयों को धोना न भूलें। जब ये सारे मरहले मुकम्मल हो जाए तो जरासीम ऐसे फसलते हैं जैसे स्लाइड पर बैठ गए हों और सीधे नारी में जा गिरते हैं जैसे कोई बड़ी फरात की मुहिम शुरू हो गई हो। याद रखें, खाना खाने से पहले वॉशरूम इस्तेमाल के बाद और गंदे चीज़ों को छूने के बाद हाथों को लाजमन साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि जरासीम को कहीं छुपने की जगह न मिले। चाइना टुडे के सेगमेंट न्यू विजन में आज हम बात करेंगे पाक चीन दोस्ती सिर्फ सिफाती ताल्लुकात नहीं बल्कि मौशी तरक्की की एक दास्तान है। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सिर्फ सिफारती ताल्लुक नहीं बल्कि मुआशी तरक्की की एक दास्तान है। गुज़श्ता चंद बरसों में चीनी सरमायाकारी ने पाकिस्तान में सनत, रोजगार और बरामदात के नए दरवाजे खोले हैं। चीनी कंपनी चैलेंज फैशन इसी की एक नुमाया मिसाल है, जो चीनी सरमायाकारी से लाहौर में कायम की गई और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नई शनाख्त के तौर पर सामने आई है। ये सिर्फ एक कारोबारी मंसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सनती तरक्की पर एतमाद का इजहार भी है। From 2018 में हमारी कंपनी और चेयरमैन ने मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मौक़े ज़्यादा बेहतर हैं, लिहाजा हमने इस मुल्क में और ज़्यादा सरमाया लाने का फ़ैसला किया है। लाखों डॉलर की चीनी सरमायाकारी से शुरू होने वाली इस फैक्ट्री में कपड़े की तैयारी से लेकर मसनूआत की तकमील तक सारा मरहला जदीद मशीनों के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जिससे न सिर्फ मकामी अफरादी क़ुव्वत की तरबियत भी मुमकिन हो रही है बल्कि पाकिस्तान की सनती मसाबकत में भी इजाफा हो रहा है। गोदाम में तरतीब और हिफाजत से रखे कपड़े को ज़रूरत के मुताबिक कटाई, सिलाई और दीगर मराहिल के लिए भेजा जाता है। कटिंग फ्लोर पर नस्ब जदीद लेयरिंग मशीन्स फराहम की गई मालूमात की बुनियाद पर कपड़े को नफासत से तह दर तह रखती हैं और यहीं इसकी खुदकार मशीनों के ज़रिए कटिंग भी की जाती है।
بیسیکلی چیزیں کٹ کے آگے آگے ہوئی ہیں. اب ان کے بنڈلز بنائیں گے کوالٹی کرنے کے بعد. تو بیسیکلی کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہم اس میں سے اوکے پیس نکال کے اس کے بنڈل بنا کے آگے ویری نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بنڈلز بنائے جا رہے ہیں. پہلے اس کی کوالٹی کی گئی اچھے طریقے سے. اوکے پینلز کو نکال کے اس میں گڈ پینلز آگے ہم بھیج رہے ہیں, بنڈلز میں کنورٹ کر رہے ہیں. اسمال سائزز کے کتنے پیسز, میڈیم کتنے پیسز, اس طرح حساب سے ریشو وائز بنائے جاتے ہیں. فور دا ٹائم بھی ہم جو ہے 20,000 پیس پروڈیوس کریں پر ڈے, لیکن ہماری جو پروڈکشن ہے اس سے کافی زیادہ ہے. سم ٹائم ڈبل بھی ہے اور 3 ٹائمز بھی ہے. یہاں سے جو اگلا اسٹیپ ہے وہ بنڈل بنانے کے بعد ہم لوڈ کرتے ہیں ٹرالی کے اندر. یہ ٹرالی بیسیکلی جو اوکے پیسز ریڈی ٹو انڈکٹ ہیں وہ سپر مارکیٹ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیے جاتے ہیں. پروڈکشن لائن لے کے آتی ہے, اس کو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا پی پی اے ہے, یہاں پریپ ایریا, یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ فردن ایک بندہ اپنا پریڈ کرتا کرتا اینڈ لائن پہ لے جاتا ہے. یہاں سے فلو شروع ہوا ہمارا اور یہ اینڈ لائن تک جائے گا, جہاں پہ آف لائن ہو جائے گا. اس کے بعد ہم انٹر ہوگا, انٹر کے بعد پریسنگ ہوگی, پریسنگ بعد اس کی کوالٹی ہوگی اور یہ پیس پیک ہو کے ایم ڈی چلا جائے گا. پرنٹنگ ہو یا کڑھائی, ہر ایک مرحلے کو پوری توجہ کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے تاکہ کوالٹی کو یقینی بنایا جا سکے. اس منصوبے نے روزگار کے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا کیے ہیں. نوجوانوں اور ہنرمند کارکنوں کو جدید صنعتی ماحول میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, جس سے مقامی معیشت کو نئی توانائی حاصل ہو رہی ہے. بہت زبردست سیٹ اپ ہے, بہت زبردست روزگار لگا ہوا ہے, ہر بندہ خوشحال ہے, ہر سہولت مل رہی ہے. یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا بھی فری دے رہی کمپنی, آنے جانے کا پک ڈراپ بھی دے رہی ہے, بونس. پھر ایک مہینے میں بندہ چھٹی نہ کرے وہ بھی 1,000 الاؤنس ملتا ہے اس کا. تو سارے الاؤنس ملتے ہیں یہاں پہ. ہمارے ٹرین سٹاف بھی ہیں, لیکن ہماری کمپنی کے مطابق ہم نے ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو. پہلے ٹرین کرتے ہیں پھر ان سے کام کروایا جاتا ہے, اور زیادہ تر ہمارے لوگ ملٹی اسکلڈ ہیں. مجھے یہاں پہ 8 سال ہو گئے ہیں. چائنیز ایک بہت اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے بیسیکلی میرا جو پہلی فیلڈ ہے وہ چائنیز اسپیکنگ تھی, تو جیسے جیسے میں نے یہاں گروتھ کی مجھے موقع دیا گیا اس فیلڈ میں آنے کا, تو اب ایز اے مینیجر میں اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں. اس صنعتی یونٹ میں ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ کمپنی نے اپنے کارکنان کو چینی زبان سکھانے کا اہتمام بھی کر رکھا ہے. چائنیز ایک ون آف دا ایسی زبان ہے کہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. اور یہ موسٹ آف اگر ہم چائنا کی بات کر لیں, ویتنام, ان کنٹریز میں زیادہ اسپیک کی جاتی ہے. سو ان کنٹریز میں لیٹس سپوز اگر مجھے ان فیوچر جانا پڑتا ہے تو میرے لیے ایک ہیلپ فل ہوگا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں. ملٹیپل پروجیکٹس چل رہے ہیں چائنیز کے جن کے اندر یہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگی وائل اسپیکنگ ان فرنٹ آف چائنیز. یہ فیکٹری روزگار اور کاروبار کے وسیع مواقع فراہم کرنے کے علاوہ دنیا میں پاکستان کی تجارتی ساکھ قائم کرنے میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. جو ڈائریکٹ ہاؤس ہولڈ, اگر میں یہاں پہ نمبر آف امپلائیز کی اگر بات کروں, مینجمنٹ اینڈ نان مینجمنٹ کو ملا کے اگر ہم بات کریں تو 3,000 سے 3,200 گھرانے ہیں جو منسلک ہیں ایک کمپنی کے ساتھ, تو جن کو یہاں پہ روزگار ملا ہوا ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 انویسٹمنٹ, چونکہ ہمارے کمپنی پاکستان میں آئی ہے, ہمارے کنٹری میں آئی ہے, اور ہم جو اپنی پروڈکٹ شپ کر رہے ہیں, دوسرا وہ ود دا پراؤڈ ٹیگ آف میڈ ان پاکستان ہم اس کو جو ہے نا وہ شپ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو. یہ ایک پاکستان کا ایک گلوبلی اگر دیکھیں تو ایک پاکستان کا اس سے ایک نام بھی بنتا ہے اور اعتماد بھی بنتا ہے, اور جس لیول کی کوالٹی پروڈکٹ ہم جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ شپ کر رہے ہیں. ایسے را مٹیریل پروڈکٹس ہیں جو لائک پیپر ہے, آپ زپرز ہیں, کوئی بھی ایسی ایسیسری آئٹم ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ چاہیے, تو وہ تو ساری ہم امپورٹ نہیں کرتے, تو ہم وہ لوکل مارکیٹ سے یہاں پہ لیتے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہے وہ لوکل مارکیٹ کے لوکل بزنس مین, چھوٹے بزنس مین کو بھی جاتا ہے. تو ڈائریکٹ ریسورسز اور انڈائریکٹ جتنے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ, تو آلموسٹ وی کین سے
15 to 18,000 پیپل جو ہے نا وہ ایک فیکٹری جو انویسٹمنٹ آئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چیلنج فیشن نامی یہ چینی کمپنی اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کے خیال میں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین ملک ہے۔ In the phase 2 we need سی پیک فیز 2 میں نجی شعبے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو پاکستان آنا چاہیے اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ to utilize the already like constructed سڑکیں بن چکی ہیں، توانائی موجود ہے، اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے to the local people, so it can also increase the اور اس سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو۔ جدید چینی ٹیکنالوجی، بین الاقوامی سرمایہ کاری، ہنرمند افرادی قوت اور برآمدی صلاحیت کا یہ امتزاج پاکستان کے روشن صنعتی مستقبل کی نوید ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے جی این این۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب باری ہے سیگمنٹ چائنا ٹریول کی۔ تو چائنا ٹریول میں آج ہم جانیں گے کہ چین کی سیاحت سے واپسی پر لوگ یہاں سے یادگار کے طور پر ماضی میں کیا لے کر جاتے ہیں اور اب سیاحوں کی ترجیحات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں اور چین کا سفر ختم کر کے واپس جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے آپ یادگار کے طور پر اپنے ساتھ کیا لانا چاہیں گے؟ ماضی میں لوگ عام طور پر ریشم، چائے اور پیندا والے پوسٹ کارڈ خریدتے تھے، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جسے جسے دنیا بھر سے زیادہ سیاح چین کا رخ کر رہے ہیں، وہ اب کسی روایتی مشرقی علامت کی تلاش میں نہیں بلکہ اس ملک کے حقیقی اور اصلی چہرے کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ میلہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے جہاں سے ہم اصل حاضر کے چین کی ثقافت اور طرز زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج پہلی چائنا نیو کلچر اینڈ کریٹو مارکیٹ کا پہلا دن ہے۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں گے کہ آج کے چین کی اصل خوبصورتی کی نمائندگی کرنے والے تحفے کیسے ہیں۔ شاید آپ نے یہ ٹرینڈی ٹوائز لندن، لاس اینجلس یا ٹوکیو میں دیکھی ہوں گے۔ یہ نوجوانوں میں بہت مقبول ٹرینڈی ٹوائز دراصل مکمل طور پر چائنیز ڈیزائن ہے۔ مجھے یہ والا چاہیے، تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ مجھے یہ ریڈ والا ملا ہے۔ I'm so lucky۔ اب میں بالکل سمجھ گئی کہ لوگ اس طرح کے ٹرینڈی ٹوائز خرید کر کیوں انہیں خوش ہوتے۔ میلے میں پاپ مارٹ سمیت درجنوں مقامی ٹرینڈی ٹوائز کے برانڈ شریک ہیں، جبکہ مولی کا مجسمہ پورے میلے کا سب سے مقبول سیلفی پوائنٹ بن چکا ہے۔ آج کا چین لابوبو جیسے جدید پاپ کلچر کے مظاہر کو جنم دے رہا ہے جو دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ یہاں نوجوان جو چیز خرید رہے ہیں وہ محض پلاسٹک کا ایک کھلونا نہیں بلکہ ایک ایسی خوشی ہے جو سرحدوں کی پابندی نہیں اور مسرت کی ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا سمجھتی ہے۔ جدید شہری زندگی سے جنم لینے والے یہ تخلیقی آئی پی در حقیقت عصر حاضر کے چینی کلچر کا ایک ناگزیر حصہ بن چکے ہیں۔ چین کا پاپ کلچر صرف ماڈرن ڈیزائن تک محدود نہیں، روایتی خوبصورتی خود ایک فیشن برانڈ بن چکی ہے۔
200 साल से पहले म्यूजियम के सोनियर्स इसलिए मकबूल है कि वो सस्ते होते थे और आसानी से लाए जाते थे, लेकिन अब आप देख लेंगे कि यहाँ के सोनियर्स वो कितने खूबसूरत हैं, फिनिशिंग और क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है ना। चाहे ये जदीद ट्रेंडी टॉयज हों या कौमी अजाब घर की सकाफती और तख्लीकी मसनूआत, दोनों दरअसल एक ही मकसद की तकमील कर रहे हैं, सकाफती तजर्बे को जदीद तर्ज़ इजहार के जरिए नए कालब में डालना। आज चीन की सकाफती और तख्लीकी सन्नत तरक्की करते करते 10 खरब युआन से ज़ायद मालियत के एक वसी शोबे की सूरत अख्तियार कर चुकी है, और इस कामयाबी के पीछे एक मजबूत और मुसलसल सनती इर्तिका का फरमा है। एक जानिब आर्मी मियार का सनती डिज़ाइन मौजूद है, तो दूसरी जानिब लचकदार और हस्ब ज़रूरत तैयार की हामिल मजबूत सप्लाई चेन, जिन जदीद तरीन पैदावारी निज़ाम के जरिए अपनी 5000 साल जमालियाती रिवायत को नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यही वजह है कि सकाफत अब महज किताबों और दस्तावेज़ात तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऐसी नफीस और दिलकश अशिया की शक्ल में अख्तियार कर चुकी है, जो दुनिया के किसी भी जदीद घर में आसानी जगह बना सकती है। दोस्तों, इसका नाम है बीजिंग रैबिट एल्डर। ये कौमी क़यामती सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल है। ये बीजिंग का लोकल कैरेक्टर है, देखते हैं बहुत प्यारा है ना। और इसकी तारीख 800 साल पुरानी है और ये हमेशा कदीम ज़माने से अब तक खुशहाली की अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को हमेशा से पैदावारी तहफ़्फ़ुज़ के तस्वुर की हिमायत करता आया है, और इस मेले में इसकी एक जीती जागती मिसाल देखी जा सकती है। यहाँ खैरमाती सकाफती वर्षे के 10 नुमाया माहिरीन और वारिसों को मदऊ किया गया है, जबकि 43 रिवायती फ़नों एक ही छत तले पेश किए जा रहे हैं। ये फनकार रिवायती हुनर के खैर ज़रूरी और पेचीदा पहलू को अलग करके माजी के इन महदूद और पोशीदा रहने वाले फ़नों को ऐसे ज़ेवरात और मसनूआत में ढाल रहे हैं, जिन्हें आज का इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है। कोई भी है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।